بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں خالد میو، دعوت فکر آخرت میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس میری ویڈیو آتی رہے۔ آج جو بات کریں گے، سانچ کو آنچ نہیں اور جھوٹ کے پاؤ نہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے ہندوستان کا۔ انگریز دور تھا اور عدالت تھی انگریزوں کی، جج بھی انگریز تھا۔ ایک زمین کے تنازع پہ ایک مقدمہ آیا ہندوؤں کی طرف سے۔ وہ جگہ ہندوؤں کی تھی، اس میں پہلے مندر تھا، وہ منہدم ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا اور وہ وہاں پہ مسجد بنانا چاہ رہے تھے۔ یہ مسئلہ تھا۔ اب جج بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ مذہبی معاملہ ہے اور دونوں گروپ جو ہے شدت پسندی ہوتی ہے مذہب کے اندر، جس کے حق میں فیصلہ کیا تو دوسرے بگڑ جائیں گے۔ تو اس نے ہندوؤں سے پوچھا جنہوں نے مقدمہ کیا تھا کہ یہ یہاں پہ آپ کا مندر کب تک تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی تقریباً 100 سال پہلے یہاں مندر تھا، اس کے بعد وہ گر گیا اور پھر کچھ بھی نہیں تھا، یہاں یہ خالی پلاٹ رہا ہے۔ تو جج کی ذہن میں بات آ گئی کہ جو 100 سال پرانا کوئی شخص ہوگا، چاہے ہندوؤں میں ہو اور چاہے مسلمانوں میں ہو، ہم اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی مسلمانوں میں ہو تاکہ اور ہندو مان جائیں اس بات کو۔ ہندوؤں میں تو 100 سالہ پرانا کوئی تھا نہیں، مسلمانوں میں تھا ایک بابا، 100 سے بھی زیادہ عمر کے تھے اس وقت، تو اس کی عمر کچھ 100 سے کچھ اوپر تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں ایک بابا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کو لے آؤ، اگر وہ کہہ دے تو ہندوؤں سے پوچھا کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہاں پہ مندر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر ہم فیصلہ کچھ اور کریں گے دیکھ بھال کے، اور اگر وہ کہہ دے کہ یہاں مندر تھا تو پھر ظاہر ہے پھر تو فیصلہ ہو گیا۔ مسلمانوں کو بھی قبول تھا اور ہندوؤں کو بھی یہ بات قبول ہو گئی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جب وقت آیا تاریخ دے دی۔ اب مسلمان اس بابے کو بڑا سمجھا بجھا کے آئے کہ بھئی تو نے جو ہے وہ کہنا ہے کہ جی میں نے یہاں کچھ بھی نہیں دیکھا، یہ خالی پلاٹ تھا۔ تو اس نے خیر کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو میرے دل میں بات ہے وہ میں کروں گا۔ وہاں پہ جب وہ پیش ہوا روسٹر پہ، تو اس نے کہا، جج نے پوچھا جی بابا جی فرمائے کہ آپ نے یہاں اپنی 55 میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ جی میں اللہ پاک کو حاضر ناظر کر کے میں بات کروں گا کہ میں نے یہاں پہ مندر دیکھا۔ اب جناب وہ ہندوؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ بھئی مسلمانوں کے بندے نے فیصلہ کر دیا، اور مسلمانوں میں بڑی مایوسی ہوئی کہ اس بابے نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس کو تو ہم بڑا سمجھا بجھا کے لائے تھے۔ تو جج نے فیصلہ کیا، بڑا تاریخی فیصلہ تھا۔ اس نے لکھا اپنے فیصلے میں کہ آج مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ یعنی مسلمان کی ہار ہو گئی اور اسلام کی جیت ہو گئی، کیونکہ بابا جی نے اسلام کے کو جو ہے نا وہ زندہ کیا، اسلام کی جیت کرائی۔ اب اس کے اثرات کیا ہوئے؟ یہ جو بابا جی نے سچ بولا تھا، کیا اثرات ہوئے اس کے؟ ہندو متاثر ہو گئے اسلام سے، کیونکہ اسلام جیت گیا۔ مسلمانوں سے متاثر نہیں ہوئے، اسلام سے متاثر ہوئے۔ وہ دائرہ اسلام میں آ گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا
اور پھر انہوں نے خود وہاں پہ مسجد بنائی۔ تو مسلمانوں نے جو دین پھیلایا ہے، جو دین کی تبلیغ اور دعوت دی ہے، وہ اپنی زندگی دکھائی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے زندگی سیکھی تھی۔ جہاں بھی وہ جس علاقے میں گئے، انہوں نے وہاں کوئی کاروبار کیا، وہاں پہ اپنی معاشرت کی، وہاں پہ رہے، اور پھر وہاں پہ اخلاق دکھایا اور سچائی دکھائی، اور اپنی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے زندگی سیکھی تھی وہ دکھائی۔ تو پھر وہ لوگ متاثر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے درمیان میں اللہ پاک نے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، جن سے ہم نے یہ زندگی سیکھی ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ یہ زندگی تو ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی سکھاؤ، ہم تو اس پہلی زندگی سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اسلام جو تلوار سے نہیں پھیلا اور سختی سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ والی زندگی سے پھیلا ہے۔